وہی لکھا جو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے اس خاطر دیکھے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز میں جا رہی ہوں، بھائی عورت گھر میں مصلی بچھا رہی ہے تو میں ذرا اچھی بن کے اس نیت سے آئینے کو چہرہ دیکھنا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے. اور بار بار آئینے کو دیکھنا، بار بار موبائل میں اپنا سیلفی نکال کے دیکھنا صاف طور پہ لکھا ہے کہ یہ عقل کو گھٹاتا ہے، یہ عقل کو کم کرتا جاتا ہے. کہ ہم زندگی گزاریں تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں. ایک بات ہے جو شاید ہم کو نہیں معلوم، لیکن آج اس کو معلوم کریں کہ اگر نماز پڑھنا فرض ہے، ہم سب کو معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے، مالدار ہے تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، رمضان کے روزے ہم سب پہ رکھنا فرض ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں پر یہ فرض کو بیان کیا وہیں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جس سے بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، وہیں پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی فرض ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے. یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے. جو محبت کرے وہ جنتی ہے. بولو جو محبت کرے وہ جنتی ہے، اور جو ہمارے نبی سے محبت نہ کرے وہ 24 گھنٹے کا گنہگار ہے. اور جو محبت کا انکار کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی بولے کہ مجھے نبی سے محبت ہے ہی نہیں، قسم اللہ کی اسی وقت وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا. آپ سب کو معلوم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں بولو کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دوڑے دوڑے آئے اور اتنے پیار سے کہا احبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا. 3 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا احبک یا رسول اللہ، احبک یا رسول اللہ، احبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا عمر کتنی محبت کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر کی زبان مبارک سے، سچے تھے، زبان مبارک سے نکلا میری جان کے بعد آپ کی جان، یعنی میں اپنے آپ سے محبت کرتا، اس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور تھوڑا سا اتر گیا اور فرمایا عمر جاؤ، ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا ہے، جاؤ عمر ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا. ہم ہوتے تو کیسے حیران ہو جاتے کہ اتنی محبت کے بعد بھی ایمان پورا نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں عمر جاؤ محنت کرو، ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا. ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت عمر روتے روتے آئے اور آج جو جملہ فرمایا واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی آپ سے بہت محبت کرتا. ہمارے نبی نے پھر پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا جو کچھ ہے وہ آپ ہی ہے، جو کچھ ہے وہ آپ ہی کی جان ہے، نہ مجھے اپنے سے محبت نہ اپنے فیملی سے وہ محبت، جو محبت آپ سے ہے وہ کسی سے مجھے محبت نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا عمر اگر تو سچا ہے تو کیا تو جنت والا بن چکا ہے. اور اسی میں یہ روایت آئی ہے سب کی محبت تو ہم کو کرنا ہے، بیوی سے بھی کرنا، بچوں سے بھی کرنا، ماں سے بھی کرنا، ابا سے بھی کرنا، لیکن ہمارا ایمان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ یہ ہونا چاہیے سب کی محبت پیچھے، اللہ رسول کی محبت آگے، تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا. میری ماں بہنیں، بخاری شریف میں امام بخاری نے جو روایت بیان کی وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. امام بخاری نے روایت بیان کی وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے محبت کرو گے لیکن سب کی محبت پیچھے ہوگی، میری محبت آگے ہوگی تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو میری ماں بہنیں بیٹیاں آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے یہ طے کریں کہ جو ہمارے نبی کہیں ہم کو ماننا ہے، سمجھ میں آوے تو بھی ماننا ہے، نہیں سمجھ میں آتا کچھ مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہمارے نبی نے کچھ کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے لیکن پھر بھی
ماننا ہے، اچھا لگے تو بھی ماننا ہے، نہ اچھا لگے تو بھی ماننا۔ میرے دوستو، میری ماں بہنیں، خاص کر کے آپ کو کہوں گا، ہمارے نبی کے زمانے میں عورتیں ہمارے نبی سے کتنی محبت کرتی تھی، کتنی محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے کبھی واقعہ سنا نہیں ہوگا، ایک عورت آئی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور روتے روتے آئی، بیوہ عورت تھی۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ مدینے کی 4 عورتوں کے یہاں میں برتن دھونے کا کام کرتی ہوں، کپڑا دھونے کا کام کرتی ہوں، لیکن مجھے کبھی دیر ہو جاتی، میں بیوہ عورت ہوں، میرے بھی بچے، کبھی کام کرنے جاتی ہوں اور میرے کو دیر ہو جاتی ہے نا تو وہ لوگ بہت مجھے کہتے، کبھی کبھی مارتے بھی ہیں مجھے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ عورت ہے، بیوہ ہے، اور آج اس کو کام پہ جانے میں، جیسے ہمارے یہاں بھی جو کام کرنے والی آتی ہے کبھی کبھی ان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے تو دیر ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کام کرنے والی عورت آئی، غریب عورت، بیوہ عورت، کہا کہ 4 گھروں میں کام کرتی ہوں، ان کے برتن دھونا، ان کا کپڑا دھونا، ان کا گھر صاف کرنا، لیکن اللہ کے رسول آج میرے کو دیر ہو گئی، اب میں وہاں پر جاؤں گی نا تو یہ چاروں مل کے مجھے ڈانٹے گی، معلوم نہیں کیا بولے گی، ہو سکتا وہ مجھے مارے گی بھی۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ ہمارے نبی پر قربان جاؤ، فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ میں آتا ہوں، قربان جاؤ ہمارے نبی پر، کیسا رحمت والے، کہا میں تمہارے ساتھ میں آتا ہوں۔ ہمارے نبی اس عورت کے ساتھ چلے، وہ عورت پیچھے پیچھے، ہمارے نبی آگے۔ اب وہ جو 4 گھر ساتھ میں تھے جہاں ان کا کپڑا برتن کا کام تھا دھونے کا، اور معلوم تھا کہ گھر میں کوئی مرد، بھائی صبح کا وقت گھر میں کوئی مرد نہیں، ہمارے نبی دور کھڑے رہے اور کہا اے انصار کی عورتیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں سے کوئی جواب نہیں۔ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ کہا اے انصار کی عورتیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی جواب نہیں۔ تو ہمارے نبی نے اس عورت کو پوچھا وہ 4 عورتوں کا نام تو بتاؤ، انہوں نے 4 عورتوں کا نام بتایا، ہمارے نبی نے ان کا نام لیا اور پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس تیسری مرتبہ کا 4 دروازے کھولے، بولو سبحان اللہ، اور عورتیں پردے میں باہر آئی، پردے میں باہر آئے، کہا اللہ کے رسول آپ، تو ہمارے نبی نے فرمایا میں کب سے سلام کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ سلام کیا تم نے سنا نہیں، دوسری مرتبہ سلام کیا تم نے سنا نہیں، تیسری مرتبہ مجھے سلام کرنا پڑا۔ اور 4 عورتیں روتے روتے آنکھوں میں آنسو لے کر کہنے لگی اللہ کے رسول پہلی مرتبہ سن لیا تھا، لیکن ہم نے سوچا جواب دیں گے تو سلامتی کی دعا رک جائے گی، بھائی السلام علیکم میں تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ تم پر رحمتیں ہو، وہ برکات ہو تم پر برکتیں ہو، تو ہم نے سوچا ہمارے نبی جب تک سلامتی کی دعا دیتے رہے، رحمت کی دعا دیتے رہے، برکت کی دعا دیتے رہے، اور نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، لیکن ایسا لگا کہ اب یہاں سے چلے جائیے آپ، تو ہم نے دروازہ کھولا، بتاؤ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہے۔ وہ عورتوں نے کہا، 4 عورتوں نے کہا کیا کام ہے اللہ کے رسول؟ ہمارے نبی ہٹے، اس عورت کو آگے کیا، کہا اس کو کام کرنے میں دیر ہو گئی ہے، یہ تمہاری باندی ہے، یہ تمہاری لونڈی ہے، تم نے ان کو خریدا ہے، ان کو دیر ہو گئی ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کو مارنا نہیں، یہ میری امت کی عورت ہے، بیچاری بیوہ ہے، اس کے بچے یتیم ہیں، اس کو مارنا نہیں، جو یہ اور آئندہ بھی کبھی دیر ہو جائے تو اس کو مارنا نہیں، گالی مت دینا، اس لیے کہ میرے امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، قربان جاؤ ان عورتوں پر۔ کہا اللہ کے رسول آپ آئے، ان کے لیے آئے، ان 4 کے گھر میں جتنا پیسہ رکھا تھا سب لا کر کہا اللہ کے رسول آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس عورت کو دے دو، اور ہم سب نے اللہ کے واسطے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے آزادی تو مانگی نہیں تھی نا، ہمارے نبی نے پیسے تو نہیں مانگے، ہمارے نبی نے تو اتنا کہا کہ یہ عورت کام تو کرے گی تمہارا، لیکن کبھی دیر ہو جائے گی، کبھی برتن دھونے میں دیر ہوگی، کبھی کپڑے دھونے میں دیر ہوگی، تو اس کو معاف کر دینا۔ ان عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی نے جو چاہا ہے اس سے زیادہ کر کے دیا، کہ اپنے گھر کی امانت روپیہ درہم دینار بھی دیا، اور ساتھ میں کہا اللہ کے واسطے ہم نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم تم کو گھر میں اس کام کرنے والے کی ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے تم کو ضرورت ہے، لیکن تم نے میری محبت میں آزاد کیا ہے، چلو میں بھی اب قسم کھا کر کہتا ہوں اے 4 عورتوں اللہ نے تم کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ میرے پیارو اس کا نام ہے محبت۔ کیسے محبت کے واقعے سناؤ، آپ کو شاید معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا کہ ابو جہل تو ابو جہل تھا، آخری درجے کا کٹر تھا، اس کی ایک باندی، اس زمانے میں لونڈی باندی ہوتی تھی، اس کی ایک باندی جس کے نام کے بارے میں الگ الگ ڈکشنری میں آتا ہے، نام ایک ہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں زنیرہ، بولو بعض لوگ کہتے ہیں زنیرہ،
اور بعض لوگ کہتے ہیں زنیرہ، تینوں طرف سے یہ نام، زنیرہ نام ہو یا زنیرہ نام ہو یا زنیرہ نام ہو، مگر یہ ابو جہل کی لونڈی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا. بولو اس نے. اور 3-4 دن کے بعد ابو جہل کو پتا چلا کہ میرے گھر میں جو کام کرنے والی باندھی ہے اس نے کلمہ پڑھا. نام کیا؟ زنیرہ بولو، زنیرہ بولو کہ زنیرہ بولو، ایک ہی عورت ہے، سمجھو کہ زنیرہ نام ہے. تو ابو جہل کو پتا چلا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا. اور ابو جہل اتنا کمینہ تھا، مار کے بس نہیں ہوا، کہا کلمہ چھوڑ دے. کلمہ کہا نہیں، کلمہ تو نہیں چھوڑوں گی. تو ابو جہل نے اس کا ہاتھ پکڑا، زنیرہ کا، عورت ہے، ہاتھ پکڑا اور مکے کے 4 رستے پر لے کر آیا. جو 4 رستہ ہوتا ہے نا مکے کا، وہاں پر لے کر آیا اور ایک درخت کے ساتھ باندھا اور پورے مکہ والوں کو کہا مارو، جتنا مارنا ہو مارو جب تک یہ کلمہ نہ چھوڑے. اب مکے والوں نے مارنا شروع کیا، کوئی ہتھیار سے مارے تو کوئی ہاتھ سے مارے تو کوئی پاؤں سے مارے تو کوئی لکڑے سے مارے، مارتے گئے. زنیرہ حضرت زنیرہ نے کہا مارو جتنا مارنا ہو، تم مجھے مار مار کے زخمی تو کر سکتے ہو لیکن میرے دل سے مصطفیٰ کی محبت نہیں نکال سکتے. تم مجھے مارو گے نا بدن سے خون نکلے گا، ارے بدن کا کوئی ٹکڑا ختم ہو جائے گا، ارے میں مر جاؤں گی، لیکن میرے نبی کی محبت تو تم سینے سے. تو ایک آیا، ایک وہ مکے کا کوئی بڑا تھا آیا اور معلوم نہیں کوئی سلیا ولیا لے کر آیا، کہا کہ آنکھیں پھوڑ دو. جن آنکھوں سے یہ محمد کو دیکھتی ہے آنکھ ہی نہ رہے نا آنکھوں. اور صحیح میں میرے پیاروں کو بولنا بہت آسان ہے میرے لیے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، لیکن وہ کیسے آنکھوں کو پھوڑ دیا ہوگا. آنکھوں کے دونوں ڈلے باہر آ گئے اور خون بہنے لگا اور یہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. جب زمین پہ گر رہی تھی نا تو جس نے آنکھ پھوڑا اس نے کہا اللہ کو مانتی نا، تو اس نے اس حال میں بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول. کہا تو اللہ کو مانتی ہے نا، نبی سے محبت کرتی ہے، آنکھیں واپس لے کر آنکھیں واپس لے کر. لیکن وہ کیا آنکھیں واپس آئے، وہ بیچاری حضرت زنیرہ زمین پہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی. کچھ پانی وانی ڈالا گیا، رات کا وقت ہوا، سارے وہ مکے کی چوکھٹ پر ہی پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کھانے کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی یہ دیکھنے کو تیار نہیں کہ زندہ ہے کہ مر گئی ہے. حضرت زنیرہ وہیں پر ہے، رات کا سناٹا چھایا. حضرت زنیرہ کھڑی ہوئی، بولو سبحان اللہ، کھڑی ہوئی اور آواز دی اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد. سارے مکہ والے جو مار رہے تھے سب جمع ہوئے. کیا ہوا؟ ایک نے تو آ کر کہا اندھی کیا ہوا، آپ تو ہے نہیں، کیوں چلاتی ہے؟ کیا جواب دیا سننا. کہا تھوڑی دیر پہلے میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی. کیا کہا؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ اللہ بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے وہاں تو آنکھ دیتا ہے، جس کو آنکھ نہیں ہوتی ہے بھائی بچہ تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں آنکھ نہیں ہوتی، اللہ تو آنکھ دیتا ہے. اے اللہ میں تو باہر آئی ہوں اور آج تو میرے ایمان کا سوال ہے، اللہ مجھے آنکھیں واپس دے دے. اور زنیرہ کہتی ہے اللہ کی قسم اندھیرا ہے، تم کو زمین کا کنارہ نظر آتا ہوگا، مجھے اللہ نے وہ آنکھ دی ہے کہ مجھے آسمانوں کی چیزیں بھی نظر آتی ہے. اور پھر زنیرہ نے جو آیت پڑھی، بولے میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، کاش کہ یہ آیت ہم کو بھی یاد ہوتی. کیا دعا مانگی؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. حضرت زنیرہ نے یہ آیت پڑھی، میرا اللہ وہ اللہ ہے. کتنے پیار سے حضرت زنیرہ فرماتی ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، وہ بچے کے نہ کان ہوتے ہیں، نہ آنکھیں ہوتی ہے، نہ ہاتھ ہوتا ہے، نہ پاؤں ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تو آنکھیں دے دیتا ہے. اے وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں بچوں کو آنکھیں دینے والا اللہ، یہاں تو میرے ایمان کا سوال ہے، میرا امتحان ہے، اللہ میرے نبی کی محبت کا سوال ہے. جو اللہ بچے کو ماں کے پیٹ میں آنکھ دے دے، اللہ مجھے بھی آنکھ سے مالا مال کر دے. اب سب لوگ چراغ وراغ لے کر آئے، دیکھا سب حیران ہو گئے. حضرت زنیرہ پہلے اتنی خوبصورت نہیں تھی، آنکھوں کے آنے کے بعد چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا، آنکھیں بھی آ گئی تھی، آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی تمہیں نہیں معلوم، تم مجھے دیکھتے ہوں گے، زمین کا کنارہ دیکھتے ہوں گے، میں پہلے آسمان تک میری آنکھیں پہنچ رہی، پہلے آسمان پر فرشتوں کا آنا جانا، اللہ کی قسم میری آنکھوں سے پوچھو مجھے نظر آتا ہے. تو میرے پیاروں، میری مائیں بہنیں، آج کل کے جو حالات ہیں صحیح میں دیکھو، یہ ہمارے مولانا سراج صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، مجھے محبوب بھائی یہ سب کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، یہ سب واقعے سناتے ہوئے. یہ واقعہ ہم کس کو سنا رہے ہیں؟
کس کو سنا رہے؟ آج ہماری ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا جو حال ہے، قسم اللہ کی، ان کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھو، ان کے کپڑوں کو دیکھو، ان کی زبان کو دیکھو، ان کے موبائل کو دیکھو، دل جلتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمت نہیں کہ کچھ کہہ سکے، لیکن ہم ہمارے گھر والوں کو دیکھیں، باہر والوں کو دیکھیں، ان کا کپڑا دیکھیں، اللہ کی قسم دل اندر سے کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ نے ایمان کے چھیننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا حالات ہے۔ ابھی میں آپ کو جو حدیث سنانے جاؤں گا نا، میں پوری حدیث شاید نہیں سنا پاؤں گا، وقت اتنا مجھے ساتھ نہیں دے گا، لیکن میں حدیث کا ایک ٹکڑا سناؤں گا، اور واقعتاً یہ حدیث کا ٹکڑا جب سنتے ہیں نا، ہمارے بدن کا بال بال کھڑا ہو جاتا۔ کاش ہماری ماں بہنیں پیارے نبی سے محبت کرنے والی بنے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ میں وہ حدیث بعد میں لا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد آ گئی، بتاتا ہوں۔ احد میدان سب کو معلوم ہے، احد میدان میں پاسا پلٹ گیا، بولو پاسا، 700 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ پاسا پلٹ گیا، 700 صحابہ شہید ہو گئے۔ بہت محبت سے صحابہ گئے تھے، محبت سے گئے تھے، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا نا، احد کا میدان شروع ہونے والا، بولو احد کا میدان شروع ہونے والا، ایک صحابی جن کا نام ہے حمام، کیا نام؟ شاید آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، حضرت حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھوکے تھے اور میدان شروع ہونے والا، بولو میدان شروع ہونے والا۔ تو کسی نے آ کر کہا شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا، کہا نہیں میں کھانا نہیں کھایا ہوں۔ تو کہا کہ لو یہ کھجور لے لو، ویسا ہوتا نا، کسی نے آ کر کھجوریں دی، یہ کھجور کو اپنے منہ کی طرف لے گئے، پھر خیال آیا کھجور کو رکھ دیا۔ سب نے کہا کیوں رکھ دیا؟ کہا دیکھو میرے نبی کیا اعلان کر رہے ہیں، دیکھو میرے نبی کیا اعلان کر رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ ہاں میرے نبی اعلان کر رہے ہیں آ جاؤ میدان میں، جو آئے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ ہمارے نبی کا اعلان، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ ہمارے نبی کا اعلان ہے آ جاؤ احد میدان میں، آ جاؤ، آج مغفرت بھی ہوگی، جنت بھی ملے گی۔ کھجور ہاتھ میں، حضرت عمر کے ہاتھ میں کھجور ہے، اور کیا جملہ کہتے ہیں، باخ باخ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول واہ واہ، اللہ کے رسول واہ واہ۔ اللہ کے رسول دوڑتے ہیں، کیا ہوا؟ کہا آپ نے جنت کی خبر دے دی، میں تو کھجور کھانے گیا تھا، یہ کھجور رکھ دیا، کھجور کھاؤں گا، جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی، میں اس سے پہلے ہی میدان میں اتر جاتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کے، اور اسی احد میدان میں آپ کو معلوم ہے نا، ایک عورت روتے روتے آئی تھی، اللہ کے رسول کا کیا ہوا؟ کیونکہ ہمارے نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے، ہمارے نبی کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ کون سے میدان میں؟ احد میدان میں چہرہ لہو لہان ہو گیا، دانت مبارک شہید ہو گئے۔ ایک عورت آئی، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا، اس عورت سے کہا پردے میں تھی عورت، کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا شوہر تو بیوہ ہو گئی، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ تو کہا وہ آگے، وہ عورت اور دوڑتے دوڑتے آگے آئی، کسی کو کہا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا نبی تو آگے ہے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ بولے تمہارے بھائی؟ وہ عورت اور آگے بڑھی، کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ عورت رو رہی ہے، شوہر گیا، بھائی گیا، بیٹا گیا، لیکن ہمارے نبی کے اوپر نظر پڑی تو اس عورت نے کہا سبحان اللہ، کل مصیبت بعدک جلل۔ اللہ اللہ اللہ، شوہر چلا گیا، بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، لیکن نبی کو دیکھا، ایسا لگا کہ ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئی ہے۔ وہ ہمارے نبی سے محبت تھی۔ مجھے جو بات بتانا ہے، میں نے کہا نا کہ یہ حدیث میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، انشاءاللہ محبوب بھائی بعد میں کبھی حدیث مکمل کریں گے رمضان سے پہلے، لیکن جو اس کا بنیاد ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ صحیح میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی نا محبوب بھائی، بہت کچھ عجیب عجیب ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے پاس وہ ایمان کا پاور بھی تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو روک سکیں، لیکن وہ حدیث آپ سنیں اور فیصلہ کریں کہ کیا ہے اور کیا کرنا ہے ہم کو۔ میرے دوستو دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج جو کوشش غیروں نے کی تھی، میں غلط نہیں بولوں گا، وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے پہلے فوٹوگرافری کا کام شروع کیا، اس میں ہمارے لوگ دیوانے ہو گئے فوٹو نکالنے میں، پھر ہمارے گھروں میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آ گیا،
اس میں وہ کامیاب ہو گئے. پھر ہمارے گھروں میں اب تو بڑا ٹی وی آ گیا, کلر والا ٹی وی آ گیا, اور معلوم نہیں کتنے چینل والا ٹی وی آ گیا, وہ کامیاب. اور اب تو وہ خیروں نے کہا کہ ٹی وی کائے کو چاہیے, فوٹوگرافر کائے کو چاہیے, موبائل ہمارے ہاتھ میں دے دیا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ موبائل نہیں ہے, یہ جہنم کا پل بنا ہوا ہے. کیا ہماری بہنیں, مائیں, بیٹیاں کیا ہے موبائل پر, پورا دن موبائل پر. پہلے ہماری الحمدللہ ہمارے یہاں کی لڑکیاں ڈاکٹر بنتی تھی, ہمارے یہاں کی لڑکیاں وکیل بنتی تھی, بیرسٹر بنتی تھی, کالجوں میں جاتی تھی اور پردہ شریف ہوا کرتا تھا, کالجوں میں جاتی, یونیورسٹی میں جاتی, پردہ. آج کوئی ایجوکیشن نہیں, کوئی تعلیم نہیں. ہاں باپ کا پیسہ ہے نا, باپ کا پیسہ ہے, دادا کا پیسہ ہے, بڑا گھر ہے, بڑا بنگلہ ہے, ہم کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایجوکیشن نہیں, کوئی تعلیم نہیں. بلکہ میں قسم کھا کر کہوں ہماری بہت سی مائیں, بہنیں, بیٹیاں 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں قرآن پاک کو اٹھانے کو تیار نہیں, قرآن پاک کو دیکھنے کو تیار نہیں. حالانکہ گھر میں تو قرآن دیکھنا بہت آسان ہے. میں گھر میں الماری میں قرآن رکھا ہے, اگر عورت کھانا بھی پکاتی ہو آوے ایک مرتبہ قرآن کو دیکھ لے, پھر اندر کچن میں جاوے تھوڑا کھانا پکاوے پھر قرآن کو دیکھ لے, اور کوئی ہم کو پوچھے کہ یہ بار بار قرآن کو کیوں دیکھتی ہے, تو ہماری ماں سینہ ٹھوک کر کہے میرے نبی نے فرمایا تھا جو قرآن کو دیکھتا رہے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. لیکن ہمارے گھر میں, ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں لڑکیاں, اللہ حفاظت فرمائے. میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یہ موبائل کی بلا کہ اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے. پورا دن موبائل پر, پورا دن. ارے موبائل پہ بار بار اپنا سیلفی نکالنے سے, اپنا فوٹو نکالنے سے کیا. میں نے کل ایک بات پڑھی, کل ایک کتاب سنت حبیب, اس پر میں نے بات پڑھی کہ آئینہ جو ہوتا ہے نا, آئینہ اس کو دیکھنا سنت ہے, آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا سنت ہے. اور دعا بھی پڑھنا چاہیے, اللہم انت حسنت خلقی وحسن خلقی واذهب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنی. لمبی دعا ہے, وہ دعا بھی پڑھنا چاہیے. اور یہ لکھا جو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے اس خاطر دیکھے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میں نماز میں جا رہی ہوں, بھائی عورت گھر میں مصلی بچھا رہی ہے تو میں ذرا اچھی بن کے, اس نیت سے آئینے کو چہرہ دیکھنا, اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے. اور بار بار آئینے کو دیکھنا, بار بار موبائل میں اپنا سیلفی نکال کے دیکھنا, صاف طور پہ لکھا ہے کہ یہ عقل کو گھٹاتا ہے, یہ عقل کو کم کرتا جاتا ہے. کیوں ہم ہماری عقلوں کو بیچتے ہیں؟ اور کیا بار بار سیلفی نکالنے سے ہمارا چہرہ بدل جائے گا, ہمارا رنگ بدل جائے گا, اللہ نے جو کلر دیا وہ کلر بدل جائے گا؟ خیر میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں, آپ لوگ دعا کریں کہ یہ حدیث میں صحیح آپ کو سناؤں. یہ اگر حدیث ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں کو سمجھ میں آ جائے نا, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ, بولو ہمارے نبی کی کون بیٹی, اور حضرت علی یعنی ہمارے نبی کے دونوں اپنے گھر میں, فاطمہ علی دونوں اپنے گھر میں. اور آج اتفاق سے ایسا کہ گھر میں کھانا اچھا بنا ہے, میں گھر میں کھانا, ان لوگوں کے گھر میں کھانا کبھی کبھی اچھا بنتا تھا, تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر میں کھانا اچھا. ابھی وہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھنے والے کہ دونوں کی زبان سے نکلا کہ اگر ہم یہ کھانا ہمارے نبی کے پاس لے کے جائے اور وہاں جا کے بیٹھ کے کھائے تو کتنا اچھا ہوگا. تجھے معلوم نہیں ہمارے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ چلو حضرت علی اور فاطمہ کھانا لیے اور گئے, ہمارے نبی کے پاس گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ہمارے نبی نے دروازہ کھولا. فاطمہ فرماتی میرے ابا کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے, یعنی میرے ابا اندر رو رہے تھے. دونوں آئے اور آ کر کہا آپ رو مت, کھانا لے کر آئے, آپ رو مت کھانا. ہمارے نبی نے فاطمہ کو دیکھا, پھر علی کو دیکھا, پھر فاطمہ کو دیکھا, پھر علی کو دیکھا, کہا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بولو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو معراج کا ایک واقعہ یاد آ گیا, یہ مدینے کی بات ہے, اور معراج کب ہوئی تھی؟ مکے میں. کہا مجھے معراج کا ایک واقعہ یاد آیا. تو حضرت فاطمہ آگے بڑھی, اللہ کے رسول کیسا واقعہ, اتنا رو رہے آپ, ارے گالوں پہ آنسو ہوئے, آنکھوں میں آنسو ہوئے, آپ کے داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے معراج کا واقعہ یاد آیا جس میں مجھے بتایا گیا کہ میری امت کی عورتیں 6 گناہ میں مبتلا ہوگی. ان ساری عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھ کر آیا, 6 قسم کی عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا. مجھے یاد آ گئی کہ وہ کسی کی ماں ہوگی, بھائی وہ عورتیں جو جہنم میں جائے گی کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی, کسی کی بہو ہوگی, کسی کی ساس ہوگی. تم اپنی نظروں سے دیکھو گے, تمہیں اپنے خاندان کی کوئی عورت نظر آئے گی. میں نے معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے میری امتی نظر آئی تھی.
تو حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول کون سی عورتیں جو جہنم میں جائے گی؟ ہمارے آقا نے جو پہلی بات بتائی دل حیران ہو جائے. فرمایا میری امت کی وہ عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھے، جو اپنے بالوں کو کھلا رکھے، اپنا چہرہ پردہ نہ کرے. حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا عذاب ہوگا؟ ہمارے نبی نے کہا وہ عذاب میں کیسے بتاؤں؟ عذاب کیا ہوگا کہ جہنم کی زنجیر سے اس کے بالوں کو لٹکایا جائے گا. جہنم کی زنجیر اس کے بالوں پر لٹکی ہوئی ہوگی اور وہ بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے چاروں طرف سر میں آگ نکل رہی ہوگی. اور یہ وہ عورت ہے میری امت کی جس نے غیر مردوں کے سامنے اپنے بال بتائے، جس نے غیر مردوں کو اپنا، بھائی شوہر کے سامنے ہو حرج کی بات نہیں ہے، غیر مردوں کو اپنے بال بتائے، غیر مردوں کے سامنے اپنا چہرہ بتایا. ہمارے نبی فرماتے ایسا عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا کہ جب یہ عذاب زنجیر سے بال پکڑے گئے ہوں گے نا، ایسا عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا کہ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر سے ٹوٹ کے گرے گی. جب گرے گی تو نہ سر پہ بال ہوگا نہ سر پہ کھال ہوگی. پھر اللہ بالوں کو لائے گا، پھر اسی طریقے سے کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ کہے گا تو نے یہ بال جس کو میں نے چھپانے کے واسطے کہا تھا، یہ چہرہ دوسروں کے سامنے چھپانے کے واسطے کہا تھا، تو نے یہ چہرہ دوسروں کے سامنے لے کر آئی. یہ تو کون سی عورت ہے؟ پہلی عورت. اور آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ پردہ اور چہرہ چھپانا، بالوں کو چھپانا، میرے دوستو سب سے پاک لوگ اگر دنیا میں آئے تو صحابہ تھے. بولو نا سب سے پاک لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے. صحابہ میں ایک صحابی جو نابینا ہے، نابینا یعنی بلائنڈ، ان کو نظر نہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. اب سننا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ رہے، پھر بولو وہ کیسے ہیں؟ نابینا ہے، دکھتا نہیں، ان کو نظر نہیں آتا. وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ رہے، اس وقت اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہیں اور دو بیویاں سامنے بیٹھی ہے، ایک حضرت میمونہ، ایک حضرت ام سلمہ. بولو ایک حضرت میمونہ، یہ بھی ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں، اور حضرت ام سلمہ یہ بھی نبی کی بیوی اور ہماری ماں، دونوں بیٹھے. اور حضرت عبداللہ آئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ احتسبا احتسبا، دونوں کو کہا پردہ کرو، پردہ کرو. ام سلمہ تمہارے بال کھلے ہیں، میمونہ تمہارے بال اور چہرہ کھلا ہے، پردہ کرو. تو دونوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا وہ آ رہے، دیکھا کہا وہ تو نابینا ہے. ارے بولے وہ تو نہ، وہ تو بلائنڈ ہے، ان کو کہاں نظر آتا کہ بھائی جس کو نظر ہی نہیں آتا عورت کو کیسے دیکھے گا؟ نہ میمونہ کو دیکھے گا، نہ ام سلمہ کو دیکھے گا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھے گا. تو کہا کہ ہم کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تھوڑی ہم کو دیکھیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا افا امیاوان انتما، ہمارے نبی نے کہا وہ تمہیں نہیں دیکھتے، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، وہ تم کو نہیں دیکھتے. اگر مرد کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو نہ دیکھے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھلے مرد نابینا ہو پھر بھی اپنا بال اور چہرہ اس کے سامنے. حالانکہ وہ تو صحابی تھے، صحابی تھوڑی غلط نگاہ سے دیکھنے والے تھے. صحابی ہمارے نبی کی بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھنے والے، اور ہمارے نبی کی بیویاں جن کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے، نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ساری امت کی عورتیں ایک نیکی کرے گی، ان کو ایک ثواب ملے گا. میرے نبی کے حرم میں رہنے والی عورتیں ایک نیکی کرے گی، اللہ ڈبل ثواب عطا کرے گا. ہے نا 22واں پارہ شروع میں پڑھو نا، کیا ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ پوری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا کہ میرے نبی کی بیویاں ہیں، ان کو ڈبل ثواب ملے گا. تو وہ عورتیں بھی پاک، آنے والے مرد بھی پاک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ تو سب سے زیادہ مقدس. وہاں پردے کا حکم ہے تو ہم لوگوں کا کیا ہے؟